بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے ایک آدم سو وہ میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا. I tried to explain. تو اس میں جو علامہ اقبال ہیں وہ انسان کی جو مطلب اوریجن ہے کہ انسان چیز کیا ہے اور اس کا اوریجن کہاں سے ہے سو دیٹ واز دا مین پوائنٹ آف علامہ اقبال's poem. تو وہ انہوں نے بتایا اور اس کا پوائنٹ یہ تھا مین کہ جو انسان ہے نا وہ مطلب اس جو دنیا ہے یا جو کائنات ہے جو میٹر ہے دا مادی اجسام ہے، مادی دنیا، اور تو انسان جو ہے نا اس کا تعلق اس ڈائمنشن سے نہیں ہے، مادے کی ڈائمنشن سے. اور اس کے علاوہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کا تعلق روح کی ڈائمنشن سے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح آج کی سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ جو مادہ ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے سو مادے کے جو بعد کی ڈائمنشن ہے تو جس میں آپ پارٹیکل جو ہیں وہ جس ویوز کی طرح ایگزسٹ کرتے ہیں. کوانٹم پوٹینشیل لوگ کہتے ہیں ڈفرینٹ فورس فیلڈز ہیں پوٹینشیل فیلڈز ہیں جو ایک دوسرے سے اس کے اندر میں سے مادہ جو ہے وہ اپیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم عدم بھی کہتے ہیں، عدم کی دنیا سے. تو یہ جو ہے نا تو اقبال کے خیال میں جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ جو انسان ہے وہ اگر آپ انسان کو اس مادے اور یہ جو مادے کی بات والی ہے اگر اس کے اندر سے انسان کو آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے اوریجن کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے اس کی بیس کیا ہے، تو وہ آپ کو نہیں ملے گی. چونکہ انسان جو ہے نا وہ ایک آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسپیشل حکم ہے ایک اسپیشل ڈگری ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ اور اس کے تحت وہ اس دنیا میں آیا ہے یعنی کہ وہ کہیں اور کسی اور ڈائمنشن کی چیز ہے. مادے اور مادے کے بعد والی جو ڈائمنشن ہے اس کے اندر سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو کہیں اور سے آیا ہے اور یہاں پہ لا کے رکھ دیا گیا ہے. تو آپ انسان کو اس یونیورس کے لاز اور اس کے اندر سے اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے جتنی دیر مرضی لگے رہو یو کی ناٹ ڈو دیٹ. تو یہ تو ہو گیا مطلب کہ یہ تو انسان کی انہوں نے تو ان کا شعر یہ تھا کہ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن تو دونوں سے تعلق نہیں ہے نہ اس چیز کا. تو ثابت ہو گیا کہ انسان جو ہے وہ کہیں اور کسی اور ڈائمنشن سے آیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ڈگری تھی جس طرح سے ملک کا صدر ہوتا ہے پاورفل جو انسان ہے اپنے ملک کا وہ ایک پریزیڈنشل آرڈر پریزیڈنشل ڈگری جاری کر سکتا ہے اور اس ڈگری کو آپ جو اس ملک کا قانون ہوگا اس کے اندر سے آپ اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے کہ چونکہ وہ تو اس کا حکم تھا اس کو آپ کیسے آئین کے تحت اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. سو دیٹس مائی پوائنٹ کہ انسان جو ہے وہ ایک ڈگری ہے، ایک اللہ کا حکم ہے. چلیں جی، انسان تو ہو گیا اللہ کا حکم، وہ سارے یہاں پہ پہنچ گئے اور یہ نا آپس میں اب چل پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا ہم علامہ اقبال کی دوسری میں نظم کی طرف آتا ہوں. یہ تو آدم تھی، ہم نے اس پہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی. تو آج جو میری نظر سے یہ نظم گزری ہے اس کا نام ہے احکام الہی. سو ڈیکریز آف اللہ ڈیکریز آف گاڈ. کہ چلو انسان تو ایک ڈگری ہے ایک حکم ہے جو کہ یہاں پہنچ گیا اور لیکن یہاں پہنچ گیا اور جو یہ یونیورس ہے نا اس کے لاز کے اندر وہ کہیں باہر کی چیز ہے لیکن اب وہ اس دنیا کے اندر امبیڈ ہو گیا اس کے قوانین کے اندر اس کے اندر وہ آ کے رہ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ڈگریز ہیں اللہ کے احکام ہیں احکام الہی کا مطلب یہ ڈگریز آف اللہ. تو ان کے اور بھی بہت سارے حکم ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پابندی تقدیر کے پابندی احکام. ٹھیک ہے،
تو اب انسان جب اس دنیا میں آ جاتا ہے اور وہ اس دنیا اور اس کائنات کے جو لاز ہیں، جو ریسٹرکشنز ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، وہ ان کے اثر کے تحت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ تو فزیکل لاز ہیں جو اس دنیا میں کام کرتے ہیں، ہم سب کے اوپر وہ ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں باہر جا کے کھڑا ہوں اور میں اوپر جمپ کرنے کی کوشش کروں تو میں مطلب کتنا ایک جمپ کر لوں گا، کتنا اوپر ایسے چھلانگ لگا لوں گا کھڑے کھڑے، تو میرے علاوہ اگر کوئی آپ لے آئیں دنیا کا سب سے مضبوط ترین انسان، جس نے سب کو اپنے ملک کا صدر لے لیں، تو وہ صدر جو ہے وہ بھی کھڑا ہو کے جمپ لگائے تو وہ بھی کتنے ایک اونچی جمپ لگا لے گا، تو ہم سب جو ہے نا کمزور، بہادر، پاورفل، یہ سارے جو ہے نا ان لاز کے انڈر ہیں، ہم سب ان کے انڈر ہیں۔ اچھا، ایک تو فزیکل لاز ہو گئے، اس کے علاوہ ان فزیکل لاز کے علاوہ ہر چیز جو اس دنیا میں ہو رہی ہے نا وہ پیریوڈک ہے، وہ ایسے لہروں کی شکل میں آتی ہے، مطلب خوشی غم، خوشی ہوتی ہے پھر غم آ جاتا ہے، پھر غم جاتا ہے خوشی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ موسم موسم بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت بدلتا رہتا ہے، ایک رات ہوتی ہے پھر ایک صبح نکل آتی ہے، پھر ریپیٹ کرتا ہے، پھر رات ہوتی ہے پھر صبح نکل آتی ہے۔ سو ہر جو چیز ہے نا وہ ایک پیریوڈک فارم میں ہمارے آگے آتی رہتی ہے، بار بار ہمارے آگے آتی رہتی ہے۔ تو اب یہ کہ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ لاز جس میں ہم مجبور ہیں یو کین سے، اور یہ جو پیریوڈک ایونٹس جو ہمارے ہمارے آگے چلتے رہتے ہیں سارے، تو یہ آپ کے ذہن کو، انسان کے ذہن کو بھی جو ہے نا اس پہ اثر کرتے ہیں، وہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو انسان کا ذہن جو ہے وہ ان کے تابع ہو سکتا ہے، اس کا مزاج، اس کا سب کچھ ان سارے لاز کے اور یہ جو ایونٹس چل رہے ہیں آگے پیچھے ان کے تابع ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب انسان یہاں پہ لاز کے اندر باؤنڈ ہے، باہر کی چیز تھی یہاں آ گیا، اب یہاں کے لاز میں باؤنڈ ہے، تو کیا اس کو پابندی احکام، یعنی کہ وہ حکم جو اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی ڈکریز ہیں، کیا اس کو پابندی جو احکام ہیں ان پہ عمل کرنا، اس کو ان لاز کے اور جو اس دنیا کے جو قانون ہیں ان کے تابع کر دینا چاہیے، کہ کیا اس کو اللہ کے جو احکام ہیں اس کو اپنے موڈ، اپنی جو بھی جو اس کا مائنڈ محسوس کر رہا ہے اس وقت، کیا وہ لاز اس احساس کے تابع ہو جائیں؟ that's a question کہ پابندی تقدیر، کہ آپ اپنے آپ کو جو بھی چل رہا ہے آگے پیچھے اس کے آپ تابع ہو جائیں، یا کہ آپ اپنے آپ کے ہر وقت آپ کے ذہن میں رہے کہ میں ایک اسپیشل حکم ہوں کریٹر کا، اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور اس کے اور بھی بہت سے حکم ہیں اس کی کتاب میں ملتے ہیں، تو کیا مجھے ان پہ من و عین عمل کرنا ہے، یا پھر میں تھوڑا بہت میں چونکہ میں یہ آرگیومنٹ دے سکتا ہوں کہ میں تو مجبور ہوں، ہاؤ کین آئی میں ان پہ عمل کیسے کروں؟ اچھا، تو یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے اے مرد خرد مند۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مطلب جتنا سوچو گے تو گمبھیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ اے مرد خرد مند، کہ تمہیں اللہ نے ایک عقل دی ہے، اس عقل کو نا بہتر استعمال کرو، عقل جو ہے وہ تمہاری ایک ٹارچ ہے، آپ کہیں جنگل میں جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہوتی ہے، آپ اس کو جو آپ کا ایک صحیح رستہ ہے نا، آپ اس پہ ایسے ایسے آگے مارتے جاؤ تو آپ کو رستہ دکھاتی جاتی کہ ادھر سے ادھر جاؤ۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ درمیان میں جنگل کی آپ مین رستے پہ چلنے کی بجائے ایک سائڈ کی طرف ٹارچ مارو اور وہاں پہ آپ کو چیزیں نظر آئیں تو آپ ان کے پیچھے چلے جاؤ، آپ اپنا مین رستہ ہی چھوڑ دو۔ تو اگر آپ اپنی عقل کو بہتر طریقے سے استعمال کرو، اس کے ریسورسز بیٹری جو ہے وہ تھوڑی دیر ہی چلتی ہے، تو آپ اس کو صحیح استعمال کرو، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ کیا پابندی تقدیر جو ہے وہ پابندی احکام جو ہے وہ آپ تقدیر کے انڈر لا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی
خرسند. سوری I cannot pronounce that. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ان لاز کے، جو اس دنیا کے اور اس کائنات کی جو لاز ہے، اگر آپ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں اور جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں آگے پیچھے جو تصویریں بدل جاتی ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، احوال بدل جاتے ہیں، سب کچھ چینج ہوتا رہتا ہے. تو اگر آپ کا، اور پھر آپ کا مائنڈ انفلوئنس لیتا ہے ان چیزوں کو، آپ کے جو احساسات ہیں وہ باقی موسموں کے بدلنے سے، تصویروں کے بدلنے سے وہ آپ کے احساس بھی بدلتے ہیں. تو کیا تو کہ ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے. تو یہ تو ہر وقت چل رہا ہے. باہر تو جو ہے وہ لاز بھی اسی طرح رہیں گے، ہر ایک پہ عمل کریں گے، اور یہ جو پیریوڈک ٹرن آف ایونٹس ہے یہ سب کے لیے آتا جاتا رہے گا. کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. جو اس دنیا کی، اس کائنات کی ہر چیز ہے وہ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہے. ہم سارے کائنڈ آف ٹینگلڈ ہیں. تو ہمارا ذہن جو ہے وہ ان کے انفلوئنس میں ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ ہر چیز کے انفلوئنس میں ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو کلی طور پہ مکمل طور پہ ان کے سپرد کر دیں، تقدیر کے سپرد کر دیں، تو پھر تو مطلب پھر تو یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم ایک دن اٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آج میں بڑا خوش ہوں. مطلب ایسے ہی آج میں بڑا خوش ہوں، میرا موڈ بڑا اچھا ہے جی. تو اس دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں جی، آج بڑا اچھا دن تھا جی، بڑا مزہ آیا میرا. اچھا اگلے دن جو ہے وہ ایسے ہی آپ اسی خوشی میں جائیں گے، کل کا دن بھی ایسے ہی ہوگا. اور کل لیکن آپ کے سامنے سے کوئی بلی گزر جائے، کالی بلی گزر جائے، آپ جا کے اخبار پڑھیں اور ستاروں کا حوال آپ کو کہے کہ آج کا دن اچھا نہیں رہے گا. اور آپ اس پہ بلیو کر لیں. آپ کہیں گے او ہو آج یہ کچھ ایسا ہو گیا تھا، تو یہ دیکھا یہ ستاروں کا احوال تھا، یا یہ بلی کی وجہ سے ہوا ہے، یا کسی اور نے دم دبود کر دیا میرے اوپر. سو آپ آپ اس کو قبول کر لیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ تو چینج ہوتا رہے گا. ایک دن ابھی آپ خوش ہیں، ابھی صبح اٹھ کے پریشان ہو جائیں گے، رات کو پھر سوئیں گے کہ شاید کل دوبارہ سے میرے لیے مشکل دن ہوگا، اور آپ صبح اٹھیں مطلب آپ کے لیے وہ اچھا دن ثابت ہو. تو آپ اس کنفیوژن میں ہی پڑے رہو گے. آپ کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اصل کیا ہے، اصل بات کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے. آپ جسٹ اپنے آپ کو آپ نے سپرد کر دیا اس چیز کے. آپ اس کے ہو کے رہ گئے، حالانکہ آپ اس جگہ کے تھے ہی نہیں. آپ ایک باہر سے آئے ہوئے ہیں، کسی اور ڈائمنشن کی آپ چیز ہیں، اور اس دنیا میں آپ رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے کوئی کام ہے آپ سے اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. اور وہ کام وہی ہیں جو اللہ کے احکام ہیں، ان کو اسی منوعین ان کو عمل کرنا ہے. اگر اللہ نے کہا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کرنا تو اس میں کوئی مطلب بات یہی ہے. اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی دلیلیں نہیں آپ نے ڈھونڈنی. بس نہیں اف کرنی، ٹھیک ہے. جتنا مرضی آپ کے وہ آپ نہیں بنتی نہیں، بٹ یو کینٹ ڈو دیٹ جب تک کہ آپ کو وہ سیدھا نہ کہے کہ اب تو دوسری طرف چلا جائے، شرک کی طرف چلا جا. تو اس طرح سے ہر بات ایک لا ہے. آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو ایذا نہیں پہنچانی، کسی کے نام نہیں بگاڑنے، کسی کے سو مینی چھوٹے نہیں ہیں، اللہ کے احکام ہیں، چھوٹے نہیں ہیں. لیکن آپ نے ان کو کیا مطلب کہنا ہے کہ آج میں عمل کر لیتا ہوں، تو آج میرا شام کو میرا دل نہیں ہے، اس وقت میں تھکا ہوں، اب نہیں کروں گا. تو کین وی ڈو دیٹ؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس دنیا کے اور اس کے لاز اور اس کے ایونٹس کے سپرد کر دیا، تو پھر آپ کا وہی حال ہے تقدیر کے پابند نباتات و جوادات. تو جس طرح جو آپ ہیں اور جس طرح سے جانور ہیں، جس طرح سے پودے ہیں، یہ سارے کے سارے چونکہ اسی دنیا میں ہیں، تو یہ سیم لاز کے انڈر ہیں. تو آپ میں اور نباتات و جمادات میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ حالانکہ آپ تو اس دنیا کے ہی نہیں ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے. یو سبمٹڈ ٹو پابندی تقدیر. اوکے. تو آخری مصرع ہے کہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. جو مومن ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اب یہ ڈیفینیشن آ رہی ہے اقبال سے ہمیں ڈیفینیشنز ملتی ہیں. جو مومن ہے نا وہ اپنے آپ کو، جو احکام الہی ہے نا وہ اس کو مین فوکس ہے اس کا، ٹھیک ہے. باقی ہر چیز جو موسم کے
تھپیڑے اور حالات کے تھپیڑے اور فزیکل لاز جو اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنی جگہ they are good at their place، لیکن یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو آپ کے احکام الہی پہ عمل کرنے سے نہیں روک سکتے۔ تو میں جب چھوٹا تھا، بہت 30-35 سال پرانی بات ہے، جب بہت ہی چھوٹے تھے، تو اس وقت ہماری اردو کے قاعدے میں ایک نظم ہوتی تھی، ڈاکیا، تو دیکھو ڈاکیا آیا ہے، ساتھ اپنے خط لایا ہے، اس کی ایک ہی وردی ہے، نہ مطلب اس کو نہ دھوپ لگتی ہے، نہ اس کو بارش کی پرواہ ہوتی ہے، وہ اسی وردی میں آ جاتا ہے اور وہ خط دے کے چلا جاتا ہے۔ تو مومن بیسیکلی وہی ہے، کہ ایک ڈاکیا ہے، اس کے ہاتھ میں خط ہے، اس کو ایک گھر جانا ہے، اس کو وہ خط دینا ہے، اور پھر اگلے گھر جانا ہے، اس کو وہ خط دینا ہے، پھر اگلے گھر جانا ہے، وہ خط دینا ہے، اینڈ دیٹس ہاؤ اس کو یہ رک کے نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بارش رک جائے تو اس کے بعد جو ہے نا میں جاؤں گا، یا مجھے گاڑی ملے گی تو میں جاؤں گا، ابھی تو میں سائیکل پہ تو نہیں جا سکتا۔ تو یہ سمپل سا پوائنٹ ہے، اور یہی اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے مرد خیرت مند، اوکے، تو اب ہم پہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ستاروں کے احوال میں اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، یا کسی نکر پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس کو ہتھیلی کر کے کہتے ہیں بتا بھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو یا پھر ہم اپنے ذہن کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں آئے یہی مطلب اس وقت ہم یہی چیز ہے، اس کے ہمیں تابع رہنا ہے۔ تو اگر تو ہم یوں کر رہے ہیں تو پھر پھر تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، پھر کیا ڈفرینس رہ جاتا ہے۔ So I'll stop here, and inshallah, I'll come back again, inshallah.